السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور تکالیف کے وقت میں اس کی دعا قبول کرے تو وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے۔ ہم نے اپنی پچھلے چند آڈیوز میں یہ جانا تھا کہ اللہ کی محبت اگر ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہمارے لیے اللہ کا حکم ماننا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کی یاد کا یا اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوگی تو ہی اللہ کا ذکر ہوگا، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں رہنا اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور کثرت ذکر جن طریقوں میں سے حاصل ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین طریقہ دعائیں کرنا ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعائیں سنتی دعائیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے ہر مرحلے کے لیے دعا تجویز فرمائی ہے کہ صبح بیدار ہو تو یہ پڑھو، واش روم جاؤ تو یہ پڑھو، وضو کرو، وضو سے فری ہو، مسجد یا گھر میں داخل ہو یا باہر نکلو، کھانا کھاؤ، اس سے پہلے اور اس سے بعد یہ پڑھو۔ یہ مختلف مراحل کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کے لیے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لہٰذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اہتمام بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ دعائیں اللہ سے تعلق جڑے رہنے کا ایک راستہ ہے۔ ایک انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے اللہ سے مانگ رہا ہے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اور جن الفاظ سے یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان الفاظ کے ساتھ مانگنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان الفاظ کے اندر اتنے نفع اور اتنے فوائد ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ان دعاؤں کے اندر ایک نور ہے، اور یہ نور جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ کتنے مصائب، کتنی تکالیف، کتنی مشکلات سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اللہ سے ایسی چیزیں مانگے جس میں اتنے فوائد ہوں، اور یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ جو حاجتیں ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، ایسی حاجتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بہتری ایسی نہیں ہے جو ان دعاؤں میں نہ ہو۔ اور یہ دعائیں انسان ظاہر ہے وحی کی روشنی کے بغیر نہیں مانگ سکتا۔ ایسے جامع کلمات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک دعا اپنے اندر پوری کائنات رکھتی ہے، اس لیے یہ بہت تاثیر والی دعائیں ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر یہ مانگنا سکھا دے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم ذکر ایک مرتبہ بیٹھ کے کتنا کر سکتے ہیں، 1000 بار، 5000، 10,000۔ اس کے بعد جب ہم فری ہوتے ہیں، کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو دعائیں یہ والی ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوں اس کام میں ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ذکر کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ ہر کام میں اللہ کے ذکر کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اس کام میں بھی ہمارا اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوئچ آن کرتے ہی سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے بجلی ہمارے گھر میں پہنچ جاتی ہے، پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنتی دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہیں، یہ بالکل سوئچ آن کرنے کی طرح ہے۔ جب ہم یہ سوئچ آن کریں گے ہمارا تعلق اللہ کے پاور ہاؤس سے جڑتا رہے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھیں تو اصول یہ ہے کہ کسی کے گھر بار بار جائیں، بار بار ناک کریں، آپ بار بار کال کریں یا میسج کریں تو کچھ عرصہ تو کوئی برداشت کرتا ہے مگر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنی مرتبہ چاہو، جس وقت، جس لمحے، جس کام کے لیے چاہو میرے پاس آ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، تعلق قائم کرو، مجھ سے تعلق کے لیے یہ سوئچ آن کرو۔ تو یہ دعائیں اصل میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں۔ ہم جتنا پڑھیں گے اتنا تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ اور بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آٹومیٹک مشین کی طرح خود بخود الفاظ ادا ہوتے ہیں، حالانکہ دماغ حاضر نہیں ہوتا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بے فائدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں کم از کم ہمارا ایک عضو، ہماری زبان تو مشغول ہوتی ہے، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ رب کی طرف دھیان کی عادت ہوگی تو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں شوق محبت کے ساتھ یہ دعائیں سیکھنے اور مانگنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔